وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. محرم الحرام کی ماہ کے گزر جانے کے بعد سفر المظفر جسے ہم ماہ رضا سے موسوم کرتے ہیں، ہم عاشقوں کا مہینہ، ہم رضا کے چاہنے والوں کا مہینہ، اور جس طرح آپ کچھ جمعہ سے داستان کربل کے سیاق و سباق، مابعد کربلا، قاتلان حسین کا انجام، یہ ساری چیزیں آپ نے سماعت کی. اس کے بعد اب ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے یا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مہینوں کی تقریروں اور واعظوں سے کون سا ایسا ایک سبق ہم نے لیا یا ہم نے کون سی ایسی بات لی جو ہماری زندگی میں سدھار پیدا کرے. کئی سالوں سے داستان کربل بیان ہو رہی ہے، مابعد کربلا بھی، میں جب سے ہوں یہاں تب سے مابعد کربلا بھی بیان کیا جاتا ہے. میں نے آج اپنی تقریر کا جس چیز کو موضوع اور عنوان بنایا ہے وہ آج امت مسلمہ کا سب سے اہم مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوبہ فرما دیجیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب سے کہلوایا، حل یہ جو استفہامی حل نہیں بلکہ نفی کے معنی میں ہے، یعنی عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ایک ایسا شخص جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس نالج ہے، اور ایک اس کے مقابل میں ایسا شخص جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس نالج نہیں، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں کوئی تقابل نہیں ہو سکتا ہے. آج امت مسلمہ کا اہم مسئلہ یہی ہے کہ جو امت دنیا کو علم بانٹنے کے لیے آئی، جو امت دنیا کو تعلیم دینے کے لیے بنی، جو امت کنتم خیر امت اخرجت للناس کا لقب لے کر بیٹھی، کیونکہ یہ امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کا دعویٰ کرتی ہے. وہ امت جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم فریضہ تھا کہ وہ دنیا کو تعلیم دے، دنیا کو سکھلائے، دنیا کو ادب سکھلائے، دنیا کو اخلاق سکھلائے، دنیا میں علم کی روشنی پھیلائے. لیکن آج اس کے برخلاف حال یہ ہے کہ وہی امت سب سے بڑی جاہل اور اجہل نظر آتی ہے. کتنی کمیونٹی موجود ہے پورے ملک میں، سب سے کم درجے کی اگر کمیونٹی کہا جائے علم کے معاملے میں، پڑھائی کے معاملے میں،
ایجوکیشن کے معاملے میں سب سے خستہ حال اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان قوم ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنے اہم مسئلے اور اپنے اہم فریضے کو نہیں سمجھا. مسائل بہت ہے، ہر کسی کے ایشو، ہر کسی کی لائف میں بڑے بڑے سٹریس اور بڑے بڑے ٹینشن موجود ہے. مسئلے ہزار ہوتے ہیں، لیکن ایک عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، ایک ذی شعور انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ ہزار مسئلوں میں سے ایک مسئلہ جو اس کے لیے اہم ہے، جو اس کے لیے ضروری ہے، ہزار مسئلوں میں سے وہ ایک اہم مسئلے کو پرائیورٹی دیتا ہے، اسے اہمیت دیتا ہے کہ جس چیز کو، جس مسئلے کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، جس چیز کو اہمیت دینے کی ضرورت ہو، وہی مسئلے پر اگر غور کیا جائے اور وہی مسئلے کو اگر حل کرنے میں اپنی ساری انرجی، اپنی ساری طاقت لگا دی جائے تو پھر ایسا فرد ایک ایسا بہترین معاشرہ بناتا ہے کہ جو معاشرہ کبھی کہیں سے کمتر نظر نہیں آتا ہے. حال یہ ہو چکا تھا کہ جس امت کی عظیم، کہا کہ جس عظیم امت کی عظیم کتاب کا کہتے ہیں آغاز ابتدا اقرا سے ہے، کہا پڑھ. جس کتاب کا آغاز پڑھنے پڑھانے سے ہو، اس کتاب کے ماننے والے اور اس نبی کی چاہنے والی امت کا حال یہی ہے کہ وہی امت اس کتاب کو آج نہیں پڑھ پا رہی ہے، اس قدر کی جاہل ہو چکی ہے. اور صرف علم، دینی علم کی بات میں نہیں کرتا، بلکہ علم، ہر علم، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، ہر علم سیکھنا ضروری، اس قدر ضروری ہو چکا ہے کیونکہ فوقیت آج اگر انسان کو ہے تو وہ علم کی وجہ سے. کہتے ہیں نالج از ایوری تھنگ، کہا کہ پاور سب کچھ نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس نالج ہے، وہی شخص سب سے زیادہ پاورفل ہے. وہ جانتا ہے کن مسئلوں پر غور کرنا ضروری ہے. اس کے پاس علم ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہزار مسئلوں میں میرے لیے اہم مسئلہ کون سا ہے. اور آج امت کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ آ کر کھڑا ہے کہ آج امت جاہل ہوتی جا رہی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری قوموں میں شرابی بڑھتے جا رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں گنجیڑی بنتے جا رہے ہیں لوگ، ہمارے معاشرے میں سب جواری ہوتے جا رہے ہیں، سود لینے کا کاروبار ہمارے معاشرے میں عروج پر ہوتا جا رہا ہے. کا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ ساری برائیاں جہاں سے جنم دیتی ہیں وہ سب کی جڑ اس وقت ہوتی ہے، وہ سب کی جڑ پر آپ اگر پہنچنا چاہو تو سب سے پہلے آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ سارے حرام کاروبار، جوا، شراب نوشی، ان تمام چیزوں پر تب جا کر چڑھیں گے کہ جب ان کے سینوں میں ایمان کی روشنی موجود نہیں تھی. یہ جاہل تھے، یہ جہالت میں ڈوبے، اندھیرے میں اس قدر بھٹکے تھے کہ انہیں صحیح غلط کا راستہ پتہ ہی نہیں، ان کے سینوں میں علم کی روشنی نہیں، انہوں نے سمجھا نہیں. کہا کہ جو قوم جاہل ہو جاتی ہے پھر اس قوم میں صحیح غلط کے راستے دیکھنے والے جس قوم میں موجود نہ ہو تو وہ قوم بھٹک جاتی ہے اور پھر وہ پستی سے پستی، پستی سے پستی میں جاتی جاتی. کہا کہ ایک ایسے گھڑے میں ہم جا رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم نے اپنا وقار کھویا، ہم نے اپنی عزت کھوئی. کہا کہ وہ قوم کہ جس کے اخلاق اور کردار کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جن کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر، صرف اور صرف ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ کر مشرف پر اسلام ہوئے. ایسے اسلام کے ماننے والے آج سب سے بڑے بد اخلاق نظر آتے ہیں، سب سے بڑے بد اخلاق، بد کردار نظر آتے ہیں، سب سے بڑے عیاش نظر آتے ہیں. کہا کہ ہم نے اپنے ہزار مسئلے لے لیے، اپنے پرسنل ایشو، فیملی ایشو، تاکہ اپنی لائف کے کئی ایسے چھوٹے چھوٹے معمولی ایشو ہے نا کہ جنہیں ذرا سی اہمیت نہ دینی چاہیے، اس پر ہم اپنی پوری زندگی ویسٹ کر رہے ہیں، اس پر ہم اپنی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور جو مسئلہ ہمارے لیے آج وہ بڑے لوگ یہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب کرنے کا وقت گزر گیا، تو وہ یہ سوچیں کہ ہم ایسا کچھ کر کے جائیں کہ ہماری نسلوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے کچھ کام آ جائے. ہم ان پر رہے صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی استطاعت دی، اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے قوم کے بیٹوں کو پڑھا سکے، لکھا سکے، یا ان کے لیے ایک ایسی عظیم عمارت تیار کر سکے کہ انہیں نالج کے لیے، علم کے لیے، کسی چیز کے لیے کسی خیر کا دروازہ کھٹکھٹانا نہ پڑے. اتنا کچھ کر جائیں. لیکن ہاں، یہاں ہر کوئی اپنا مسئلہ لے کر بیٹھا، یہاں ہر کوئی اپنا مسئلہ لے کر بیٹھا ہے. کئی سالوں سے نا کورٹ میں کیس درج ہے، بھائی نے سگے بھائی پر کیس کیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ زمین کا. چند ٹکڑے زمین کے لیے انسان
ایک زمین کا ٹکڑا جسے حاصل کرنے میں اس نے کئی سال لگا دیے، اگر وہی اتنے سال اس زمین کو حاصل کرنے میں نہیں بلکہ ایسی زمین بنانے میں لگاتا، وہی اگر وہی ساری انرجی اس نے اپنے بھائی کے خلاف استعمال کی ہے، وہی اگر بھائی کا ساتھ دینے میں استعمال کرتا تو معاشرہ کیا پھلتا پھولتا۔ حالات ایسے ہیں یہاں ہم سے اپنے بھائیوں کی ترقی نہیں دیکھی جاتی، کوئی عروج پر چڑھنا چاہے یا کوئی اچھا کام کرنا چاہیے، یہاں گندے کام، جوا، شراب پلانا اور گندے کام کرانا، عیاشی فحاشی کرانے والے تو تمہیں ہر چوک میں ہر گلی میں نظر آئیں گے، لیکن کوئی ایک ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہاتھ پکڑ کر تمہیں مسجد تک لے آئے۔ یہ معاشرے میں کس قدر کی جہالت پھیل چکی ہے، چوک میں بیٹھ کر نہ گھنٹوں تک نہ وہ موبائل میں آن لائن گیمنگ پر ہمارے لڑکے اس وقت مصروف ہے، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے۔ وہ بڑے بزرگ وہ وڈیل جو نہ زبردستی اپنی ہر چیز منوا سکتے اپنے بیٹوں سے اپنے پوتوں سے، ان سے ایک صحیح بات نہیں منوائی جاتی کہ بیٹا موبائل کا اپنا اتنا وقت مصروف نہ کر، مدرسوں میں جاؤ۔ کہا ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے کئی افراد ایسے دیکھے، مدرسے میں کئی بچے آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، ایک سب سے بڑا ایشو ہے وقت کا، ٹائمنگ کا، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ 8 بجے کتنا صبح 8 بجے مدرسے کا وقت ہے، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اتنی جلدی بچے مدرسے میں آ نہیں سکتے ہیں، سب سے بڑا ایشو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے ہیں، نہ سمجھ ہے، شعور نہیں ہے، تو یہ وقت پر مدرسے نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ کہا وہی بچوں کے وہی ماں باپ جس وقت صبح 7 بجے اسکول کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو نہلا کر دھلا کر تیار کر بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کر 8 نہیں بلکہ 7 بجے اسی اسکول میں چھوڑنے پہنچتے ہیں۔ آپ نے اہمیت کس چیز کو دی؟ اور دنیاوی بات یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا دینی اور دنیاوی علم نہیں سیکھا جائے، پڑھاؤ، اچھے سے اچھا پڑھاؤ، اچھے سے اچھا لکھاؤ، کام مہنگی سے مہنگی پڑھائی کراؤ، لیکن آپ جس اسکول میں یا جس ادارے میں آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں 7 بجے ماہانہ یا سالانہ کئی لاکھ اپنے بچوں کی ایجوکیشن پر آپ خرچ کر رہے ہیں نا، وہ وہی کئی بلند عمارت میں جا کر ہاتھ جوڑ کر نہ وہ پوجا کرتا ہے صبح۔ آپ کی اولادیں ان بلند عمارتوں میں جا کر ہاتھ جوڑ کر پوجا کر رہی ہے، آپ کی اولادیں، اور ان نسلوں سے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ جوانوں کا دین کا کام کر جائیں، ان نسلوں سے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ جوان ہو کر نمازی ہو جائیں، ان نسلوں سے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ جوان ہو جائے تو قرآن کا علم سیکھ جائے تاکہ ہماری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھ جائے، جسے بچپن سے صرف بجن گا کر جسے سکھایا گیا وہ پڑھایا گیا وہ اولاد آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ تعویذ لینے آتے ہیں جوان اولادوں کا، بیٹا مانتا نہیں، تعویذ لینے آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مولانا آپ تقریر کریں، بیان کریں، بتائیں کچھ بات، دین کی بات بتائیں، کیا بتائیں؟ کس کو معلوم نہیں شراب پینا حرام ہے؟ مسلمان کے گھر کا ہر بچہ جانتا ہے شراب پینا حرام، اور یہ ہر بچہ جانتا ہے، کون نہیں جانتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے؟ کھیلنے والے بھی جانتے ہیں حرام ہے، سود لینے والا جانتا ہے، دینے والا جانتا ہے حرام ہے، کیا سکھائے؟ یہ بات تعلیم کی نہیں، یہ بات تربیت کی ہے، یہ بات تعلیم، اب مسئلہ تعلیم کا نہیں رہا، اب مسئلہ رہا ہے تربیت کا۔ آپ اپنے بچوں کو کہا کہ آپ اپنے بچوں کو اتنی تربیت دیں کہ ان کے اندر اس قدر کی صلاحیت آ جائے کہ وہ 1000 مسئلوں میں سب سے پہلا اگر کسی چیز کو پرائیورٹی دے، کسی چیز کو اہمیت دے تو وہ سب سے پہلا دین ہو، سب سے پہلے دین ہو، دین کی اہمیت اپنے بچوں کو سکھائی جائے، اور جہاں دین کی اہمیت سکھائی جاتی ہے وہاں ہمارے بچوں سے جایا نہیں جاتا، مدرسے ہمارے بچے پہنچتے نہیں، وقت نہیں، یا کہا بچے اٹھنا، بے کام بچوں میں شعور نہیں کہ وہ جلدی اٹھ کر مدرسے آ سکے، ہر چیز کے لیے شعور ہے۔ کہا نا کہ نومولود بچہ جب بولتے سیکھتا ہے تو جب وہ گالیاں دے تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، کہا اتنا شعور کہ وہ گالیاں دے سکتا ہے، لیکن اتنا شعور نہیں کہ وہ مدرسے میں وقت پر پہنچ جائے یا دین کی باتیں سیکھ جائیں۔ ہم نے کس چیز کو اہمیت دی ہے؟ اور قرآن کہتا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ بتائیں آپ نے کون سا طبقہ اختیار کیا ہے؟ کیا آپ علم والوں میں گئے؟ کیا آپ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نالج ہے، جن کے پاس علم ہے؟ نہ، ہم نے تو نہ دین سیکھا نہ دنیا سیکھی، ہم دونوں طرف سے گئے، اور جو قوم جاہل میں جاتی ہے دیکھو آج ہر جگہ سے اس قوم کو دبایا جا رہا ہے، دبوچا جا رہا ہے۔ دین کے نام پر ڈبیٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے جوان سن رہے ہیں کیونکہ ہمارے جوانوں کو بھی دین آتا نہیں ہے۔
یہ مسئلہ ہے. اہمیت کس چیز کو ہم نے دی ہے؟ کروڑوں کی جائیداد. اور کیا کریں گا ہمارے اہل سنت، خاص کر اہل سنت و جماعت میں یہ مسئلہ. محرم الحرام کا مہینہ گیا گزرا نا، ہم نے کتنے نیازیں کھائیں. نیاز حسین ہم نے کھائی نا. ہم بے شک نیازی ہیں، لیکن کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ جس قدر جس قدر جوشے کے ساتھ اور جس قدر جوش کے ساتھ آپ نیازی بنے نا، اسی جوش کے ساتھ نمازی بھی بن جائیں، تب یہ بیلنس رہے گا. ہم ایسے نیازی پورا مہینہ نیاز کھائی، نیاز حسین تقسیم کرائی نا، ہزاروں لاکھوں کی نیازیں بنا کر ہم کھا گئے. اور کھانے والے بھی ایسے موجود ہوتے ہیں نا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سال گھر بیٹھے کھلائے تو بھی ان کے گھر میں کوئی کمی نہ ہو. ایسے لوگ نیاز کھانے آتا. وہ لوگ جو اصل میں حقدار تھے انہیں باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے لائن میں، ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں. یہ حالات ہو چکے ہیں. نیاز حسین جس کا اصل حق تھا اس سے پہنچتی نہیں ہے. یہاں امیروں کی دعوت، یہ نیاز نہیں، یہاں تو امیروں کی دعوتیں ہوتی ہے، دعوتیں ہوتی ہے. نیاز پکانے میں یہ خلاف نہیں، نیاز پکانا حرام نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ پکائیں، جتنی پکانی ہو سکتی ہے پکائیں. لیکن اہمیت کس چیز کو ہونی چاہیے؟ ہماری قوم کے بچے جاہل رہ جائیں، انہیں نیاز کا مطلب تک پتہ نہ ہو، فاتحہ کھلانا تک نہ آتا اور ہم لاکھوں لاکھوں کی نیازیں اڑائیں. یہ نہیں نا، بلکہ ہم اپنی اولادوں کو اتنی تربیت دے جائیں یا اتنی تعلیم دے جائیں کہ وہ دین کو اہمیت دینا سیکھ جائیں. انہیں اس قدر صلاحیت ہو کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہمارا دین ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں چلتی. بیان کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ ایسا بیان نہ کیا جائے. آپ کس سے بتائیں؟ کہانیاں بتائیں، اب داستان بتائیں، وہ ایسی چیزیں بتائیں جس پر واہواہی لٹی جائے، جس میں نعرے بلند کیے جائیں. یہ قوم کا حال یہ ہو چکا ہے. کہا کیسی چیزیں آپ کو سکھانی ہے؟ کہا اخلاق سکھانا تھا. وہ دین جس دین کو آپ مانتے ہیں وہ دین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. وہ دین جس دین کو آپ مانتے ہیں وہ حلال کمائی کی، کسب حلال کی تعلیم دیتا ہے. وہ دین جس دین کو مانتے ہیں اور جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی تعلیم ہے کہ حلال کے لیے اگر ذلت کی جگہ پر کھڑا ہونا ہو تو ہو جاؤ. یہاں چھوٹے سے کاروبار کو ہمارے گھر کے بچے نا، ہمارے حالات یہ نا بہت ساری جگہ پر میں نے یہ ایکسپیرینس کیا، یہ میرا تجربہ ہے. آپ دیکھیں نا دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بچے، کچرا صاف کرنے والا بھی اگر بزنس ہو تو وہ صاف کریں گے نہ. وہ چوراہے پر کھڑے رہ کر انہیں چھوٹی سے چھوٹی یا معمولی سے معمولی چیز بیچنی ہو وہ بیچیں گے، لیکن وہ نوکری نہیں کریں گے، وہ تجارت کریں گے، وہ بزنس کریں گے. اور اصل بزنس کی تعلیم دینے والا، تجارت کو اہمیت دینے والا اگر کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اور اسی مذہب اسلام کے ماننے والے تجارت کو، بزنس کو، کسب حلال کو آج نچلے درجے کی کمائی سمجھتے ہیں. وہ کسی کے ہاتھ کے نیچے نوکر بننا پسند کریں گے، لیکن اپنی کمائی سے، اپنی محنت کی ذلت کی جگہ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی دنیا میں حلال کمائی کے لیے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، جو کوئی دنیا میں اللہ کا بندہ حلال کمائی کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا رہے. شرم آتی ہے کھڑے رہنے میں بزنس کے لیے، تجارت کے لیے. کہا کہ جو کوئی حلال کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اہمیت دینی تھی ان چیزوں کو اہمیت ہماری قوم نے دی نہیں ہے. بات اب ہم ایجوکیشن کی بات کی جائے، تعلیم کی بات کی جائے، ہم سمجھتے نہیں، ہمارے پاس اتنی سمجھ نہیں. آپ دیکھیں نا یہ ہمارا علاقہ بنجل نظر آتا ہے، تھوڑی سی دور میں ایک سرحد ہے، اس سرحد کے پار آپ کو دیکھو تو اونچی اونچی عمارتیں نظر آئے گی، پکی سڑکیں نظر آئے گی، ہر چیزوں کی سہولت نظر آئے گی. اور جب یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے تو کہا کہ یہ قوم کی تعصب پرستی ہے، یہ قوم بات ہے. یہ بات اصل نہیں ہے، بلکہ ہماری قوم نے یہی کیچڑوں میں اور یہی کچی سڑکوں میں، کیچڑوں میں، بند گھروں میں، کہتے ہیں نا کہ ان بند گلیوں میں رہنا پسند کیا ہے. یہ حالات ہم نے پیدا کیے گئے، یہ حالات ہم نے پیدا کیے، یہ عادات ہم نے بنائی ہے. ہم نے جیسا اپنا لٹریچر پیش کیا ہے، ہم نے جیسی امیج دنیا کو بتائی ہے، دنیا ہمیں اسی امیج میں رکھنا چاہتی ہے، اسی پوزیشن میں رکھنا چاہتی ہے. اگر آج بھی آپ اٹھنا چاہو، پڑھنا چاہو، عروج حاصل کرنا چاہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ اہمیت کسی کو نہیں ہے. ہمارے ہاتھ کا حال ایسا ہو چکا ہے، بندہ جوان بیٹا ہے، اس کے لیے کچھ اگر کرنا ہے، اس کے لیے نا فیوچر کے لیے کچھ کرنا ہے تو باپ یا تو کوئی 2-4 بیگھہ زمین خرید کر اسے دے دے گا، یا دکان یا مکان بنا کر تاکہ بیٹھے کر وہ بیٹا بیٹھا بیٹھا کما سکے، بیٹھا بیٹھا کما سکے، اس کے پاس ماہانہ وظائف آ رہے ہیں. یہ فیوچر کی پلاننگ ہے. لیکن کسی کی ایسی فیوچر کی پلاننگ نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا اتنی تعلیم حاصل کر لے،
اتنی تعلیم حاصل کر لے کہ وہ یہ جو میں نے چار بیگھہ یا 4 دکانیں بنا کر دیے کہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ اس سے بڑا بزنس امپائر کھڑا کرے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے۔ کئی ایسی فیلڈ ہے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو اور اگر آپ کی نظر دور تک دیکھتی ہے، دور تک، صرف دنیا تک محدود نہیں، آپ کی نظر آخرت تک دیکھتی ہے، تو پھر وہ مستقبل کے لیے یہ سوچے گا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، میرا بیٹا عالم دین ہو جائے، میرا بیٹا مفتی دین ہو جائے۔ اگر اس کی نظر دور تک دیکھتی ہے، کہا کہ ایسا حال ہو چکا ہے معاشرے کا اس قدر کہ ہم گندگی میں رہنا پسند کر رہے ہیں۔ وہ مرد نہ جو اپنی بیوی کو کھانے میں کم نمک یا زیادہ نمک پر ڈانٹ سکتا ہے، مار سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ کر یہ نہیں سمجھا سکتا کہ پانی کی اہمیت کیا ہے، صبح پانی گلیوں میں نہ بہایا جائے۔ کہاں سے سمجھائے؟ تو اس وقت تو اس کی نیند آدھی تک نہیں ہوتی، اس وقت تو اس کی نیند آدھی تک نہیں ہوتی۔ معاشرے میں کئی مسائل ہیں، کئی مسائل، لیکن یہ سارے مسائل پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہر چیز کی جڑ کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ جاہل ہو چکا ہے، اور جاہل کو جاہل کرنا بھی یہاں پر بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے جاہل کر دیا یا ہم لوگوں کو، میں کسی کو نہیں کہتا بلکہ میں خود بھی اس میں شامل ہوں، معاشرے میں بھی ایک معاشرے کا فرد ہوں۔ کہا ہر شخص یہاں پر ذمہ داری سمجھتا ہے، نبھانا نہیں چاہتا۔ اگر اچھی باتیں بتائی جائیں یا کہا جائے کہ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی فیوچر کے لیے کیسی پلاننگ ہو، ایک بلند عمارت ہو، ہماری اپنی اسکول ہو تاکہ ہمارے بچے اوروں کی اسکولوں میں جا کر ہاتھ جوڑ کر پوجا نہ کرے بلکہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرے، اگر یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں۔ بات کرتے کرتے نا زندگیاں بیت جاتی ہیں، انسان زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے دھس جاتا ہے، تب تک اس کی بات مکمل نہیں ہوتی۔ ان چیزوں میں صرف پلاننگ رہتی ہے، کسی کے کرنے کا ارادہ نہیں رہتا۔ اور یاد رکھے اگر کرنا چاہو تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آج اگر آپ نے سوچا تو کل ہو گیا۔ اچھے کاموں میں نا سیدھی راہ سے، جو غلط راہ پر جا رہا ہے اسے شیطان نہیں پکڑتا ہے، سیدھی راہ پر شیطان زیادہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ اچھا کرنے نکلے تو ٹانگ کھینچنے والے 10 ملیں گے، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، یاد رکھیں، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اگر خدا کی رضا کے خاطر پر نیک کام کرنے یا اچھا کام کرنے نکلا ہے نا، ٹانگ کھینچنے والے 1000 آ جائے، لیکن اس کی نظر صرف منزل پر رہتی ہے، راستے پر نہیں، راستے میں بیٹھے شیطانوں پر نہیں، ٹانگ کھینچنے والوں پر نہیں، بلکہ اس کا سارا فوکس جو رہتا ہے، اس کا گول جو رہتا ہے، وہ سارا کے سارا فوکس اس کے گول پر، اپنی منزل پر رہتا ہے۔ اور ایسا بندہ ایک نہ ایک دن منزل ضرور طے کر جاتا ہے۔ آپ نے جو اتنے سال تباہ و برباد کیا ہے، اگر اتنے سال نظر و نیاز میں یہ نہیں کہتا نظر و نیاز نہ کی جائے، لیکن تھوڑی سی کم کی جائے، جتنی نظر و نیاز میں کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں بگاڑ ایک طریقے سے جو سارا کے سارا گلیوں میں بہا جاتا ہے، اتنے میں تو ایک غریب پریوار 1 مہینے تک کھانا کھا لے۔ یہ بات ہے، عید میلاد کا مہینہ آنے والا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اگر میں غلط کہتا ہوں، اتنی ساری بے حرمتی نظر و نیاز کی بھی ہوتی ہے اور ان ساری چیزوں کی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا خوشیاں نہ منائی جائے، تقسیم نہ کیا جائے، لیکن ہر چیزوں میں ادب بھی بلوز رکھا جائے، اور تاکہ کچھ پیسے اپنے مستقبل کے لیے، اپنی نسلوں کے، معاشرے کے مستقبل کے لیے بھی تو رکھے جائے۔ سارا پیسہ آپ نظر و نیاز میں، تو کبھی ایسی بھی تو انکم سورس ہمارا ہو کہ جو انکم سورس ہمارے معاشرے کے جوان بچوں کے لیے یا ان کے مستقبل کے لیے خرچ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہماری سوچوں میں نہیں ہے۔ آپ فکر کریں، ان تمام چیزوں میں فکر کریں اور کوشش کریں، ہو سکتا ہو تو ابھی منزل دور نہیں ہے، ہو سکتا ہو تو راستے میں شیطان بڑے ہوں گے، لیکن ہمیں اپنی منزل پر فوکس رکھنا، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ صبر کیا حضرت ابراہیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار کو گلزار بنایا، آگ کو گلزار بنایا، حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی، فرعون کو غرق کر دیا، صبر کیا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار جب کہتے ہار نہیں بلکہ بظاہر وہ دنیا کو ہار نظر آتی ہو، لیکن آج بھی حسین زندہ ہے۔ کہا صبر کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پتھر پھینکنے والے تھے وہ پھول پھینکنے والے بن گئے، وہ کلمہ پڑھ کر مشرف پر اسلام ہو گئے۔ صبر کریں اور اپنی امت کے، اپنے معاشرے کے خاطر اور اپنے سماج کے خاطر تھوڑے 2-4 قدم آگے بڑھائیں، ہر کوئی بڑھ کر آئے، ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ہاتھ دینے کی کوشش کریں، ہاتھ دینے کی کوشش کریں کہ محمد سے وفا تو ہم دے رہے ہیں، یہ چیز ہے کیا لوگوں غلط کرے گئے۔